ایک بچہ جس نے بچپن غریبی میں گزاری اور بڑے ہو کے پریشانیوں کو جھیلا۔ یہ کہانی ہے سوچیرو ہونڈا ابتدائی زندگی کی۔ سوچیرو ہونڈا 17 نومبر 1906 کو جاپان کے شیزوکا صوبے کے کومیو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جیئی ہونڈا لوہار تھے اور والدہ میکا ہونڈا بنائی کا کام کرتی تھیں۔ بچپن سے ہی سوچیرو کو مشینوں اور گاڑیوں سے گہری دلچسپی تھی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ کر ٹوکیو میں ایک گاڑیوں کی ورکشاپ آرٹ شوکائی میں کام شروع کیا۔ یہاں انہوں نے گاڑیوں کی مرمت، انجنوں کی مرمت سیکھنے میں بہت محنت کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جوانی اور پہلا کاروبار۔ 1928 میں جب سوچیرو ہونڈا نے صرف 21 سال کے تھے تو ان کو آرٹ شوکائی کے ہمراہ ماتسوئی شہر میں اپنا خود کا ورکشاپ کھولنے کی اجازت ملی۔ یہ نیا ورکشاپ ان کا پہلا خود کا کاروبار تھا جہاں وہ گاڑیوں کی مرمت اور جدید طرزوں کی تیاری پر کام کرنے لگے۔ 1936 میں ہونڈا نے اپنی پہلی آٹو ریسنگ میں بھی حصہ لیا، لیکن ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ حادثے کے بعد انہوں نے کھلی سڑکوں پر ریسنگ چھوڑ دی اور اپنی توانائی انجینئرنگ کاموں میں لگا دی۔ سوچیرو ہونڈا نے 1937 میں ایک نئی کمپنی ٹوکائی سیکائی قائم کی تاکہ ٹویوٹا کے لیے گاڑیوں کے انجن پسٹن رنگ بنا سکے، لیکن شروعات میں ان کے بنائے ہوئے پسٹن رنگ ٹویوٹا کمپنی کے سخت معیار پر پورا نہ اترے اور ٹویوٹا نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اس ناکامی کے بعد ہونڈا نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے انجینئرنگ کی پڑھائی کی اور مزید تجربات کر کے اپنے ڈیزائن بہتر بنائے۔ آخرکار 1941 میں ٹویوٹا نے ان کے پسٹن رنگ کو منظوری دے دی۔ اس واقعے نے ہونڈا کو سکھایا کہ ناکامی عارضی ہوتی ہے اور مسلسل محنت سے ہر مشکل قابو پایا جا سکتا ہے۔ اتنے میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران حالات مزید خراب ہو گئے۔ 1944 میں ایک امریکی بمبار نے سیکائی کے کارخانے کو تباہ کر دیا اور 1945 کے زلزلے نے بھی بہت نقصان پہنچایا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد 1946 میں سوچیرو ہونڈا نے اپنی باقی کمپنی کے حصے ٹویوٹا کو بیچ دیے۔ اس رقم سے انہیں کچھ سرمایہ ملا، لیکن سب کچھ دوبارہ شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے آرام کیا اور اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں سوچا۔ ہونڈا کمپنی کا آغاز۔ جنگ عظیم کے بعد ہی 1946 میں سوچیرو ہونڈا نے ہاماماتسو میں ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کی۔ یہاں انہوں نے 2 پہیوں والی سائیکلوں کے لیے چھوٹے انجن تیار کیے۔ 1948 میں انہوں نے اپنی پہلی موٹرائزڈ بائی سائیکل ٹائپ اے نکالی۔ اس کے بعد 1949 میں انہوں نے پہلا مکمل موٹر سائیکل ڈریم ڈی ٹائپ بنایا۔ 24 ستمبر 1948 کو ہونڈا کمپنی کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کرایا گیا۔ اس دن میں سوچیرو ہونڈا صدر تھے اور کمپنی میں کل 34 کارکن تھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ پھر ملیں گے ایک نئے شاندار ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔